بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو پی ڈی ایم کی تھی اس نے اپنی مدت پوری کر لی ہے اور اسمبلی ڈیزالو کر دی گئی ہے۔ صدر مملکت نے اسمبلی پہ دستخط کر دیے ہیں۔ اب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے انتخاب کا پروسیس بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور ایک بالکل غیر معروف اور آل آف سڈن جس کا کئی خواب و خیال میں بھی نہیں تھا وہ نام جو ہے وہ سرفیس پہ آ گیا ہے، ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے، اور کل 14 اگست ہے اس کا جو ہے وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا حلف بھی ہو جائے گا۔ انوار الحق کاکڑ کا نام اب کوئی مزید سیکرٹ نہیں رہا ہے، یہ سے اوپن سیکرٹ ہے۔ یہ نام کہاں سے آیا ہے یہ سوال تو کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے مشہور و معروف نام جس میں راحیل شریف، اسحاق ڈار اور جیلانی صاحب کا نام تھا، اور بھی بہت سارے نام تھے، لیکن یہ نام اچانک جو ہے یہ عوام کو سننے کو ملا کہ اس نام پر اتفاق ہو گیا ہے، اور یہ راجہ ریاض صاحب نے جو اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے یہ نام فارورڈ کیا تھا۔ یہ بڑی حیران کر دینے والی بات ہے کہ راجہ ریاض جس کے بارے میں جن کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے، جنہیں لوگ اچھا تصور نہیں کرتے، جن کا سیاست میں کوئی قد کاٹ نہیں ہے، جو ایک پی ٹی آئی کے لوٹے بن کر جو ہے وہ اپنی سیاست چلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی میں تھے تو پیپلز پارٹی میں بھی ان کا کوئی وقار نہیں تھا، وہ کوئی بڑے قد کاٹ والے لیڈر نہیں تھے، سلیمان تاثیر صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے۔ آج وہ اپوزیشن لیڈر ہیں بیکاز کہ اس پاکستان کی ہماری پارلیمنٹ کے اندر ایسے سسٹم بن گئے ہوئے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ کب کس وقت کیا ہو جائے، کون سا آدمی آسمان کو چھو لے اور کون سا آدمی جو ہے زمین کے نیچے گر جائے اور اس کی جو ہے وہ آتما خراب کر دی جائے۔ یہ پاکستان کی سیاست میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، شروع دن سے پاکستان کی سیاست میں ایسا ہوتا آیا ہے۔ آل آف سڈن جو ہے اچانک وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، گورنر، صدر مملکت جو ہیں وہ نمودار ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی پولیٹیکل کیریئر یا کوئی وزڈم نہیں ہوتی نیشنل سیاست میں۔ یہ انوار الحق کاکڑ صاحب کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ اب آرٹیکل 224A یہ کہتا ہے کہ جب اسمبلی اپنی مدت پوری کر دیں یا ان کو ڈیزالو کر دیا جائے تو کیئر ٹیکر جو ہے کیبنٹ جو ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کیبنٹ کا سیٹ اپ انٹروڈیوس کروایا جائے گا، اور جو کہ ہو رہا ہے۔ 224A(B) کا جو ہے وہ بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوگا وہ اس کی جو سپاؤز ہے اور اس کے جو بچے ہیں وہ موجودہ الیکشن میں، اسمبلیوں کے الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ موجودہ جو ڈیزگنیٹ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں وہ خود پہلے سے ہی سینیٹر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر جانبدار شخصیت کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نہیں بنایا گیا ہے۔ ایک چھوٹی پارٹی جو باپ پارٹی تھی، جو کہ یہ کاکڑ صاحب انڈیپینڈنٹ کے طور پہ الیکشن لڑا سینٹ کا، اور اس کے بعد باپ پارٹی میں انہوں نے جوائن کر لیا، تو یہ ایک بلوچستان کی پارٹی کو انہوں نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا عہدہ دے دیا ہے، جو کہ اب وہ با الیکشن ہوں گے تو صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کا الیکشن جو باپ پارٹی ہے وہ الیکشن لڑے گی، جو کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایک قسم کی وائلیشن ہے، غیر مناسب عمل ہے، چونکہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ایسے شخص کو بنانا چاہیے جو کہ ریٹائرڈ جج ہو، بیوروکریٹس ہو، کوئی بھی ہو جس کا سیاست سے تعلق نہ ہو اور وہ معتبر ہو، اس کا ایک کیریئر ہو، اس کی ایک گڈ ول ہو، ایسے شخص کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور کیبنٹ کے ممبر بننا چاہیے۔ 2013 میں بھی جب کابینہ بنائی گئی تھی تو اس میں ہمیں یاد ہے کہ مصدق ملک صاحب جو تھے ان کو جو ہے پاور اینڈ بجلی کا وزیر بنایا گیا تھا، تو انہوں نے ساتھ ہی انہوں نے اپنا جو تھا جو نون لیگ جیتی تھی تو اس کے ساتھ انہوں نے ان کو جوائن کر لیا، اور پھر وہ ان کے منسٹر رہے، 5 سال وہ ان کے منسٹر رہے۔ اس کے بعد اسی طرح 2018 کے الیکشن میں بھی کچھ دوست ہیں جنہوں نے الیکشن کے بعد وہ پارٹی جو اقتدار میں آئی اس کو جوائن کر لیا، اور پھر بعد میں انہوں نے ان کو سینیٹر بنا لیا۔ تو یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے وہ اس میں انوالو ہے کہ جو شخص نہ تو سیاست میں انوالو ہو نہ سیاست میں آئندہ حصہ لے گا، ایسے شخص کو پرائم منسٹر، چیف منسٹر اور ان کی کابینہ کا حصہ بننا چاہیے۔ لیکن کاکڑ صاحب جو ہیں وہ تو پہلے ہی سینیٹر ہیں اور پہلے ہی باپ جو پارٹی ہے اس کے وہ ممبر بن گئے ہیں، لہٰذا اب ان کا جو ہے وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جب باپ پارٹی جو ہے بلوچستان میں الیکشن لڑے گی تو ان میں ان کی فیوریٹزم یا ان کا کوئی مداخلت یا انفلوئنس جو ہے وہ واضح طور پہ نظر آئے گا۔ کل کو جب حکومت بنے گی
آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بائی ڈیزائن یہ رکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی اکثریت حاصل نہ کر سکے، پھر یہ چھوٹی پارٹیاں اور یہ مذہبی پارٹیوں کو ملا کر ان کی حکومت بنائی جائے گی، اور جب حکومت کوئی غلط بات کرے گی یا آنکھیں دکھائے گی یا اسٹیبلشمنٹ کو، اداروں کو، تو ان پارٹیوں سے علیحدہ کر کے عدم اعتماد کی تحریک لے آئے گی، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ چھوٹی پارٹیوں کو ساتھ ملا کر انہوں نے حکومت بنائی تھی، لیکن جیسے ہی ان کی طرف سے اشارہ ہوا، وہ تمام چھوٹی پارٹیاں جس میں یہ باپ پارٹی بھی تھی، یہ سارے لوگ اس موجودہ عمران خان کی پوسٹ سے علیحدہ ہو گئے، اور الٹیمیٹلی ان کی حکومت ختم ہو گئی اور یہ دوسری نئی حکومت پی ڈی ایم کی آ گئی۔ تو دیکھا جائے تو ان کی جو کاکڑ صاحب کی جو نومینیشن ہے، یہ بالکل میری نظر میں غیر مناسب ہے۔ ایسے شخص کو پرائم منسٹر بنانا چاہیے تھا جو کہ غیر سیاسی ہوتا، یا اس کا سیاست کو چھوڑے ہوئے ایک مناسب وقت گزر چکا ہوتا، اور اس کا موجودہ جو الیکشن ہونے ہیں اس میں ان کا کوئی کردار نہ ہوتا، جیسے کہ ان کا تو پورا کردار ہے۔ ان کی پارٹی اب الیکشن میں حصہ لے گی، صوبائی اسمبلی میں بھی لے گی اور پروونشل نیشنل اسمبلی میں بھی لے گی، اور یہ سینیٹر بھی ہیں۔ ایک صورت ہو سکتی کہ اگر یہ اپنی سینیٹرشپ سے ریزائن دے دیں تاکہ یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر غیر جانبدار ہوں، تو پھر تو بعد ان کی جو غیر جانبداری ہے وہ سمجھ میں آئے گی اور لوگ اپریشیٹ کریں گے۔ اگر یہ ریزائن نہیں دیتے تو یہ تو پارٹی کو انہوں نے اقتدار دے دیا، وہ بلوچستان میں فنڈز اور دیگر معاملات اور انفلوئنس جو ہے استعمال کریں گی۔ کاکڑ صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو مختلف تقریروں میں کیا ہے، قابل آدمی ہے، ذہین ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے عمران خان کے بارے میں کچھ ایسے ویوز دے دیے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ وہ وہی پرانا ورشن جو پہلے سے پی ڈی ایم ورشن چلا رہی تھی، وہی جو ہماری سیاسی اداروں، ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ اس ورشن کو لے کے چل رہے ہیں، وہی ورشن دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت تو ختم ہو گئی ہے، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ بیان وہی چلے گا جو پی ڈی ایم کے دور میں چل رہا تھا، یعنی کہ ایک پارٹی کو سنگل آؤٹ کیا گیا ہے، ایک پارٹی کے اوپر پریشر ہے، ایک پارٹی کو ختم کرنا ہے، ایک پارٹی کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے، دوسری پارٹیاں جو کہ جن کے کریڈینشل مشکوک ہیں ان کو اقتدار میں لانا ہے، ان کو وہ علیحدہ بات ہے کہ کون سی پارٹی آئے گی، پیپلز پارٹی کی طرف سے اشارہ جا رہا ہے یا نون لیگ کی طرف جا رہا ہے یا کوئی نیا کھیل کھیلا جائے گا، یہ ایک آگے چل کے ہمیں معلوم ہوگا۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے، دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تسلسل ہے پی ڈی ایم کا وہ ہی چلے گا، کیونکہ کاکڑ صاحب باپ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، سینیٹر ہیں، ان کا وزیر اعظم بننا غیر مناسب ہے، ان کو وزیر اعظم نامینیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر وہ ہو گئے ہیں تو ان کو سینیٹرشپ سے ریزائن دینا چاہیے تاکہ اپنی غیر جانبداری کو وہ پروف کریں اور کوئی ان پہ انگلی نہ اٹھائے، تب ہی جا کے پاکستان میں غیر جانبدار اور فیئر الیکشن ہوں گے۔ الیکشن کے اوپر بھی بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ ڈیلے ہو جائے گا، الیکشن کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہونا ہے، اگر ڈیلے کرتے ہیں تو ڈیلے کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی ریزن ہونی چاہیے، کوئی ایمرجنسی ہونی چاہیے، کوئی سیلاب، زلزلہ، کوئی آفت ہونی چاہیے، ایسا ملک میں فی الحال کوئی سچویشن نہیں ہے۔ سینسس کے اوپر بات رکھ کر کریں گے تو یہ تو بالکل، جب عمران خان کی حکومت تھی تب بھی جو تمام جو سی تھی انہوں نے الیکشن کا جو تھے سینسس کی اجازت دی تھی، لیکن وہ سب ختم ہو گیا، اب دوبارہ اس کی جو ہے مردم شماری کی اجازت دے دیا ہے، دوبارہ کر دیا ہے، یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے جس سے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پھر کوئی کھچڑی پک رہی ہے اور پھر کوئی قوم کے مفاد کو جو ہے کمپرومائز کیا جائے گا اور پھر کوئی جو ہے نئی کہانی اور نئے سسٹم انٹروڈیوس کروائے جائیں گے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کل وزیر اعظم حلف اٹھائیں گے اور وزیر اعظم پھر اپنی کابینہ بنائیں گے، کابینہ میں کون سے لوگ آتے ہیں یہ ایک اہم کوشچن ہے۔ جب آپ نے دیکھ ہی لیا کہ یہ وزیر اعظم کاکڑ صاحب کو نامینیٹ کیا گیا تو اسی طرح کابینہ بھی اسی طرح کے لوگوں کی ہوگی یا ان لوگوں کی ہوگی جو پی ڈی ایم کی پارٹیاں ہیں ان کی طرف سے ان کے جو چہیتے، ان کے جو دوست ہوں گے، دوست احباب ہوں گے، ان کو اس میں شامل کیا جائے گا۔ یوں ایک پاکستان میں شروع دن سے یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانا کھیل کوئی نیا پینٹ کر کے دوبارہ ری پینٹ کر دیا جاتا ہے اور کام ایسے ہی چل رہا ہے۔ ملک و قوم پاکستان آخر ایسے ہی نہیں پیچھے جا رہا، اقوام عالم کی دوڑ میں پاکستان ہر جگہ، اس کی جوڈیشری پیچھے ہے، اس کا پولیٹیکل سسٹم، اس کا اقتصادیات پیچھے ہے، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ کچھ اور قوتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، کچھ اور لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور جو کام کر رہے ہیں ان کی کریڈینشل ٹھیک نہیں ہے، ان کی انٹیگریٹی آنیسٹی ٹھیک نہیں ہے، وہ ملک و قوم کے سرمائے کو جو ہیں وہ دوسرے طریقے استعمال کرتے ہیں جو کہ ملک عوام غریب ہو جاتی ہے، یہ لیڈر
امیر ہو جاتے ہیں، ان لیڈروں نے لنڈن، امریکہ اور دوسرے ملکوں میں پراپرٹیاں بنا لیتے ہیں، عوام کی جو ہے وہ پراپرٹی جو رہی صحیح ہوتی ہے وہ بھی فروخت ہو جاتی ہے، اور مہنگائی ان کی کمر توڑ دیتی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ پاکستان ایسے ہی چلتا رہے گا۔ امید ہے کہ آپ کو میرا پوائنٹ آف ویو پسند آیا ہوگا، اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔